ولد ولم يكن له كفوا أحد نسلم ونصلي على من اسمه أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد عزت و تعظیم و تکریم ذی قدر علماء کرام، عزیز طلباء اعظام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. آج کا یہ فقید المثال اجتماع عام جس مسئلہ کی عکاسی کرتا ہے، جس مسئلہ کی خاطر اس اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، جو مسئلہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ ہر عام و خاص تک پہنچانا چاہتی ہے، اور جو مسئلہ عوام کے قلوب و اذہان تک قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو یہ جماعت سنانا چاہتی ہے، وہ مسئلہ توحید ہے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جب یہ مسئلہ شروع کیا، اس مسئلہ کی وجہ سے جس نے یہ مسئلہ بیان کیا اس کو اس دنیا کی زندگی میں جو دکھ پہنچا، جو صدمہ اور جو پریشانی لاحق ہوئی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ اس نے رب کی توحید کھلے لفظوں میں سنائی، ہر عام اور خاص کو سنائی، جس کی وجہ سے لوگ دشمن بنے، جس کی وجہ سے مخالفت سامنے آئی، جس کی وجہ سے عداوت سامنے آئی، جس کی وجہ سے وہ مبلغ توحید حسد کا شکار ہوا، وہ مبلغ توحید جس کے ساتھ لوگوں نے حسد کیا، لوگوں نے اس کے ساتھ تعصب اور عناد رکھا. یہ پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ اگر کسی پیغمبر پہ دکھ آیا تو مسئلہ توحید بیان کرنے کی وجہ سے، اگر کسی امتی پہ دکھ آیا تو یہی مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے، اگر کسی پیر کو تکلیف آئی اسی مسئلہ کی وجہ سے،
اگر کسی مرید کو دکھ پہنچا اسی مسئلہ کی وجہ سے، اگر کسی امیر کو دکھ پہنچا اسی مسئلہ کی وجہ سے، اگر کسی کارکن کو تکلیف پہنچی ہے تو اسی مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ اور اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ موحد کا اس دنیا میں اور کوئی جرم نہیں، اس دنیا میں اور کوئی قصور نہیں، اس دنیا میں اور کوئی غلطی نہیں جس غلطی کی بنیاد پر لوگ مخالف بن جائیں، جس غلطی کی بنیاد پر لوگ فتوے لگائیں، جس غلطی کی بنیاد پر لوگ راستے میں روڑے اٹکائیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر وجہ ہے تو صرف اللہ کی توحید ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالف ہوتے ہیں اور مخالفت پر اتر آتے ہیں، اور مخالفت بھی دشمنی کی حد تک کرتے ہیں، لیکن رب نے موحد کی گواہی بھی دی ہے اور موحد لوگوں کی صفائی بھی دی ہے کہ ان لوگوں کا اس دنیا میں اور کوئی جرم نہیں ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ دنیا کے ہر گلی کوچے میں یہ آواز لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ایسے لوگوں کی تائید کرتے ہوئے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ نہیں انتقام لیا جاتا موحدوں سے، اور کس چیز کا بدلہ لیتے ہیں؟ ہم کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتے، ہم کسی کا مال تو نہیں لے آتے، ہم کسی کی چوری تو نہیں کرتے، ڈاکہ تو نہیں مارتے۔ مصیبت پھر کیوں ہے؟ حسد کیوں کیا جاتا ہے؟ ضد کیوں آتی ہے؟ لڑائی کیوں شروع ہوتی ہے؟ جھگڑا کیوں شروع ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں اس موعد کا جرم کیا ہے، اس موعد کا قصور کیا ہے جو دنیا کے اندر اس مسئلہ کی ترجمانی کرتا ہے، اس مسئلہ کو بیان کرتا ہے، اس مسئلے کی خاطر مار کھا رہا ہے، اس مسئلے کی خاطر لوگوں نے میرے پیغمبر کو شاعر بھی کہا، اس مسئلہ کی وجہ سے لوگوں نے میرے پیغمبر کو ساحر بھی کہا، اس مسئلہ کی وجہ سے لوگوں نے میرے پیغمبر کو مسحور بھی کہا، اس مسئلہ کی وجہ سے میرے پیغمبر کو مجنون بھی کہا، اس مسئلہ کی وجہ سے لوگوں نے میرے پیغمبر کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں، میرے پیغمبر کو صدمے دیے جاتے ہیں، میرے پیغمبر کو پتھر بھی لگتے ہیں، میرے پیغمبر کی معصوم بیٹیوں کی رخسار پہ تھپڑ بھی لگتے ہیں، میرے پیغمبر کا خون بھی بہایا جاتا ہے، میرے پیغمبر کے دندان مقدس شہید بھی ہوتے ہیں، میرے پیغمبر کی جبین مقدس زخمی بھی ہوتی ہے، میرے پیغمبر کا سر مبارک زخمی بھی ہوتا ہے، اور میرا پیغمبر یہاں تک مجبور ہو کے کہتا ہے لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ شَجُّوا رَأْسَ نَبِيِّهِمْ، ایسی قوم کب فلاح پائے گی، کیسے کامیاب کامران ہوگی جو قوم اپنے پیغمبر کے سر کو پتھر مار کے زخمی کر دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے مانا کم تسلی رکھو او توحید بیان کرنے والے پنج پیریو۔ توجہ ہے؟ اب میرے خیال ہے پنج پیر نہیں رہا، یہ میرے خیال میں کچھ اور ہو گیا ہے۔ پنج پیر اس وقت تھا جب تک اس سرزمین پہ آواز لگانے والے، مسئلہ توحید بیان کرنے والے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، امام الخطباء، استاذ العلماء،
حضرت مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکدہ جب اس سرزمین پہ رب کی توحید سناتے تھے اس وقت تو تھا یہ 5 پیر، اور جب میرے شیخ کی وفات کے بعد میرے شیخ کے ثانی، میرے شیخ کے لائق فرزند، میرے امیر اور امیر کل پاکستان جماعت اشاعت و توحید و سنہ حضرت مولانا محمد طیب طاہری، جب ان کی عمارت کا دور شروع ہوا تو پھر یہ 5 پیر اب نہیں رہا، شش پیر یان زندہ باد دے، اب یہ شش پیر ہو گیا ہے۔ آپ شش پیری بھی ہے، آپ 5 پیری بھی ہے، تو 5 پیریوں کا یہ امتیاز ہے کہ مسئلہ توحید اس رنگ میں بیان کرتے ہیں جس رنگ میں رب نے قرآن میں مسئلہ بیان کیا ہے، جس رنگ میں انبیاء نے اپنے انداز تبلیغ کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق مسئلہ توحید سنایا تھا۔ بحمد اللہ، الحمدللہ، اللہ کے فضل اور کرم سے اس جماعت کو یہ شرف حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ آج بھی اسی 5 پیر کی سرزمین پہ اسی طرح قرآن مقدس کی آواز کے ذریعے لوگوں کو مسئلہ توحید واشگاف الفاظ کے اندر سنایا جا رہا ہے۔ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ مکہ کی سرزمین ہے، ایک نوجوان کا نام عبدالعزیٰ ہے۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھا کرتے تھے، تو عبدالعزیٰ ایک نوجوان ہے، بچپن کے اندر اس کا والد فوت ہو جاتا ہے اور اس کے چچا نے اس کو پالا سنبھالا۔ جس وقت اس نوجوان نے ہوش اور حواس کی زندگی میں قدم رکھا اس وقت میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پہ یہ مسئلہ شروع کر رکھا تھا، اور لوگوں کل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس وقت یہ مسئلہ چل رہا تھا، او مکے والوں، میں محمد اپنی ذات کی طرف بلانے نہیں آیا، میں اپنی پوجا پاٹ کے لیے بلانے نہیں آیا، میں محمد یہ فریضہ لے کر آیا ہوں، میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے پیغمبر ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کر دے، اعلان کہ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، میں لوگوں کو دعوت دینے آیا ہوں، میری دعوت اللہ ہے کہ پوجا اللہ کی کرنی ہے، سورو پکار اللہ کی کرنی ہے، نظر نیاز اللہ کے نام کی دینی ہے، سجدے طواف اللہ کے نام کے ہوتے ہیں، منت منوتی اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ذکر اور شکر اللہ کے نام کا ہوتا ہے، عبادت ریاضت اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تلاوت سخاوت اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا کھانا پینا میرے اللہ کے لیے، چونکہ سب کچھ میں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، لہذا میری دعوت بھی اللہ کی طرف ہے، میرا پیغام بھی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، ان کو نہ پکارو جو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، ان کو نہ بلاؤ جو تمہارے بلانے پہ جواب نہیں دیتے، ان کو نہ بلاؤ وَهُمْ عَنْ دعائهم غافلون، جن کو آپ کے آنے کی خبر بھی نہیں ہے، جن کو آپ کے آنے کی قدر بھی نہیں ہے، اس کو بلایا کرو جو تمہارے بلانے کی خبر بھی رکھتا ہے اور قدر بھی کرتا ہے۔
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت شروع کر رکھی تھی. اس نوجوان عبدالعزیٰ جس کا نام تھا, اس نے یہ آواز سنی کہ آمنہ کے لال یہ پیغام دے رہے ہیں اور توحید کی طرف بلا رہے ہیں. اس کے دل میں رب کی توحید آ گئی. اس کے دل نے تسلیم کیا کہ واقعی مشکل کشا تو ایک ہے. ہمارے آبا و اجداد جن جن کی پوجا کرتے تھے وہ مشکل کشا نہیں ہے, وہ تو مشکل میں پھنسنے والے ہیں. وہ حاجت روا نہیں ہے, وہ تو خود حاجت مند ہے. وہ ساری کائنات کی پکار نہیں سنتے, وہ کسی کی دعا نہیں سنتے. پاؤں پکاروں کو سننے والا سوا اللہ کے کوئی نہیں ہے. جب اس نے مسئلہ توحید کو دل میں مان لیا لیکن چچا کے ڈر کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا, کسی کو بتلایا نہیں ہے. چلتے چلتے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین مشرکین مکہ نے تنگ کر دی, جینا تو بھر کر دیا. آمنہ کے لال ہجرت میں مجبور ہو جاتے ہیں. جب اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ کے اندر جا کے ڈیرا لگاتے ہیں, اس وقت عبدالعزیٰ کہتا ہے پھر میرا دل جدائی برداشت نہ کر رہا تھا, میں یہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ اندر رہ جائے اور بیان نہ کر سکوں, بلکہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. جتنی دیر تک وہ برداشت کر سکتا تھا کر رہا تھا, لیکن جب آمنہ کے لال مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں تو عبدالعزیٰ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا, حتیٰ کہ میں اپنے چچا کے سامنے جا کے اعلان کر دیتا ہوں اور اعلان کر کے کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے میرا چچا, آپ راضی رہے یا ناراض رہے, میں اپنے اللہ کو معبود مانتا ہوں اور محمد پاک کو پوری کائنات کا محبوب مانتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علامہ سجاد الرحمن ملتانی, علامہ سجاد الرحمن ملتانی. یہ تماشا کہو. اللہ اکبر. یہ جتنی دیر آپ نعرے لگاتے ہیں تو میں یہ ٹائم پھر تقریر میں اضافہ کر دوں گا, چونکہ میرا وقت ہے 20 منٹ. اجازت ہے؟ چلو اجازت ہے تو پھر امیر محترم کی اجازت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, چونکہ ان کی اجازت ہو تو پھر میں کھلے دل سے بات کروں گا. پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ قرآن کے رنگ میں توحید بیان کرنے والی جماعت کا نام اشاعت و توحید و سنہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک باز بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچتے ہیں تو حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والا ساتھی جس کا نام والدین نے عبدالعزیٰ رکھا تھا, اور ایمان قبول کرنے کے بعد آمنہ کے لال نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا. اللہ کے پیغمبر نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا. کائنات کا مشکل کشا صرف کون ہے؟ یو اللہ دے, یو اللہ دے مشکل کشا, دوڑا مشکل کشا نشتہ دے. کوئی مشکل کشا نہیں ہے, نہ پیر بابا مشکل کشا ہے, نہ کاکا صاحب مشکل کشا ہے, نہ پشاور والے ہیں نہ پنجاب والے ہیں. ساری کائنات کا حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ آقا کون ہے؟ ماوا کون ہے؟ ملجا کون ہے؟ دستگیر بھی
اکیلا، ساری کائنات کا خبیر بھی اکیلا، ساری کائنات کا قدیر بھی اکیلا، قادر بھی اکیلا، غالب بھی اکیلا، حاکم بھی اکیلا، عامر بھی اکیلا، امر بھی اسی کا چلے، عدل اسی کا چلے، فضل اسی کا چلے، علم اسی کا چلے، طاقت اسی کی چلے، شوکت اسی کی چلے، الوہیت اسی کی چلے، ربوبیت اسی کی چلے، احدیت اسی کی چلے، سمدیت اسی کی چلے، اعلان اسی کا چلے، شان اسی کا چلے، مقام اسی کا چلے، رفت اسی کی ہے، تجلی اسی کی ہے، کمال اسی کا ہے، جلال اسی کا ہے، جمال اسی کا ہے، وحدت اسی کی ہے، ریاست اسی کی ہے، سیاست اسی کی ہے، سلطنت کا مالک ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، ملک اسی کا، ملک اسی کا، اقتدار اس کا، اختیار اسی کا، شان اسی کا، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، داتا وہ ہے، آقا وہ ہے، مولا وہ ہے، ساری کائنات کا داتا وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جس کو لاہور والے داتا مانتے ہیں، لاہور والوں نے جو داتا بنایا وہ داتا دفن ہو چکا ہے، اور جو داتا ہوتا ہے وہ دفن نہیں ہوتا، اور جو دفن ہوتا ہے وہ داتا نہیں ہوتا۔ داتا وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ داتا تو ہوتا جس کو موت نہ آئے، داتا تو ہوتا جس کو نیند نہ آئے، داتا تو ہوتا جس کو اونگ نہ آئے، داتا تو ہوتا ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ داتا ہوتا ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا لیکن وہ تھکا نہیں ہے، تھکنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگ اور نیند سے پاک ہے، میں اسی کو داتا مانتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماننے والا اپنے چچا کو کہتا ہے کہ میں یہ مسئلہ مان چکا ہوں، اب لہٰذا میرا ارادہ سن لو۔ کہتا ہے انی اريد ان اذهب الى نبی محمد، میں محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ہجرت کر کے میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں یہ مسئلہ بیان کرنے والا جا چکا ہے، جس نے مسئلہ توحید بیان کیا ہے، میں بھی اسی کے پیچھے جاؤں گا۔ میں اس وطن پہ نہیں رہنا چاہتا جس وطن پہ میرے نبی کو دنیا نے نہیں رہنے دیا، میں اس علاقے میں نہیں رہتا جس علاقے میں میرے نبی کو ظالموں نے بے وطن بے دخل کر دیا، میں بھی وہاں جا کے ڈیرا لگاؤں گا جہاں آمنہ کے لال نے ڈیرا لگایا ہے۔ لہٰذا چچا کہنے لگا او میرا بھتیجا، اگر تو یہ مسئلہ مانتا ہے تو جتنی جائیداد تیرے حصے میں ہے، جتنی باپ تیرا ورثہ چھوڑ کے گیا ہے، ساری چیزوں پہ میں قبضہ کر لوں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، مال بھی نہیں دوں گا، جائیداد بھی نہیں دوں گا، زمین بھی نہیں دوں گا، مکان پیسہ مال ریوڑ بھی نہیں دوں گا، کچھ بھی تمہیں نہیں ملے گا، خالی خط رہے گا اور تیرے حصے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں اور آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھتا رہوں، آمنہ کے لال کی صحبت میں چلا جاؤں، پیغمبر کی مجلس میں چلا جاؤں، پیغمبر کا واعظ سنوں، پیغمبر کا قرآن سنوں، پیغمبر کا اعلان سنوں، پیغمبر کا بیان سنوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا میں جا رہا ہوں مدینے، جہاں مسئلہ توحید ہوتا ہے لوگ وہاں جاتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اب پورے پاکستان کے اندر کوئی بلوچستان میں رہتا ہے، کوئی
KPK میں رہتا ہے، کوئی سندھ میں رہتا ہے، کوئی کراچی میں رہتا ہے، کوئی پنجاب کے آخری کونے میں رہتا ہے۔ پنج پیر آپ کیوں آئے؟ پنج پیر آپ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں آپ کو خالص توحید ملتی ہے، خالص توحید کے بیانات ہوتے ہیں، توحید و سنت کے بیانات سے آپ کے دل دماغ اور ایمان کو لبریز کیا جاتا ہے، مزین منور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے اتنے دور دراز سفر کر کے اتنی مہنگائی کے دور میں خرچہ کر کے آتے ہیں رب کی توحید سننے کے لیے، اور جب اتنی دور سے آپ یہاں چل کے آتے ہیں تو میرے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کے ایک ایک قدم پہ اللہ اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ عبدالعزیٰ چلا جاتا ہے، کہتا ہے میں تو مدینے جا رہا ہوں۔ آگے چچا نے کیا رویہ اختیار کیا، کہنے لگا او عبدالعزیٰ جو کپڑے تیرے وجود پہ ہیں یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی میں نے خرید کے دی ہے، یہ کپڑے اتار دے۔ عبدالعزیٰ کہتا ہے چچا کپڑے تو اتار دوں گا پر ایمان کا سودا نہیں کروں گا، توحید کا سودا نہیں کروں گا، یہ لے لو کپڑے۔ اس کو وہ کپڑے اتار دیتا ہے، پھٹے پرانے ٹاٹ اور بوری لے کے اس کے دو حصے کر کے اپنے وجود کی سطر کو ڈھانپ دیتا ہے، اور ڈھانپ کے خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ مال چلا گیا ایمان تو نہیں گیا، وطن جا رہا ایمان تو نہیں گیا، کپڑے میرے اتارے گئے لیکن میرا ایمان تو میرے دل میں محفوظ ہے۔ پھر بھی اتنی قربانی دینے کے بعد وہ خوش ہے، کہتا ہے سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہے۔ جس وقت پھٹے پرانے ٹاٹ پہن کے جانے لگتا ہے، کہتا ہے چلو اپنی اماں کو مل کے جاؤں، آخری سلام کر کے جاؤں، مدینے جا رہا ہوں۔ جس وقت وہ اپنی ماں کو سلام کرنے جاتا ہے، کہتا ہے اماں میں جانے لگا ہوں اپنے محبوب نبی کی خدمت میں، وطن چھوڑنے لگا ہوں، تیرا گھر چھوڑنے لگا ہوں، تیرا علاقہ چھوڑ کے اپنے پیغمبر کی خدمت میں جانے لگا ہوں۔ ماں نے بڑا سمجھایا بیٹا تیرے باپ دادا کا یہ مذہب نہیں تھا، تیرے آباؤ اجداد نے اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی، ان کا دین عقیدہ مذہب الگ گئے، تو ایک نئے دین کو اختیار کر چکا ہے، چلو بالکل نہیں رہتا مجبور ہے۔ تو ایک ٹکڑا اس نے دیا پھٹے پرانے ٹاٹ کا، کہنے لگی چلو اپنے بدن کا حصہ بنا لے، چلو لباس بنا لے۔ دو ٹکڑے عبدالعزیٰ اپنے وجود پہ سے بے تن کر کے چلے جاتا ہے مدینہ منورہ کے اندر۔ جب مدینہ منورہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب اس عبدالعزیٰ کو دیکھتے ہیں کہنے لگے جا ذوالبجادین، آ گیا ٹاٹ پہن کے، آ گیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، میری خدمت میں آ گیا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوتے ہیں، اس لقب سے ملقب کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اندر عبدالعزیٰ کا نام آپ نے عبداللہ رکھ دیا، اور اس کو زیادہ تر لوگ ذوالبجادین کے نام سے یاد کرتے تھے کہ ٹاٹ پہننے والا، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ غزوہ بدر میں جاتا ہے، غزوہ تبوک کے اندر جاتے ہیں، اور جب واپس آ رہے تھے بخار اتنی شدت کا ہوا کہ حضرت عبداللہ لقب ملقب ذوالبجادین، اس کو بخار کی وجہ سے راستے میں موت آ جاتی ہے۔ جب وہ راستے میں مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لشکر تھا بہت بڑا جو غزوہ تبوک سے آ رہے تھے۔ آمنہ کے لال نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا، حضرت عمر کو حکم دیا کہ اس عبداللہ کی قبر تیار کرو۔ حکم نبوی کے مطابق شیخین
وزیرین عضدین کتفین محمد الرسول اللہ کے قبر تیار کرتے ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ خود پڑھاتے ہیں. آمنہ کے لال اس کو کفن بھی دلواتے ہیں. اور جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر تیار ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی کریم قبر کے اندر خود اتر جاتے ہیں اور اتر کے اوپر والوں کو کہتے ہیں کہ یہ میت میری طرف کرو. الیہ اخاکما الیہ اخاکما، اپنے بھائی کو میرے ہاتھوں میں دے دو. نبی کریم اپنی ہتھیلی پہ اس کی میت کو رکھ دیتے ہیں اور ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے سینے سے میت کو لگا دیتے ہیں. اس وقت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یا لیتنی کنت انا صاحب هذه الحفرہ. او لوگو میرے دل کی اس وقت تمنا ہو گئی تھی کاش اس وقت میں مر جاتا اور میری میت کو آمنہ کا لال اٹھا لیتا اپنے سینے سے لگا لیتا. یہ مقدر میرا ہوتا، یہ نصیب میرا ہوتا. قربان جاؤں عبداللہ تیری قسمت پہ کتنی بڑی نرالی قسمت ہے. آمنہ کے لال سینے سے لگا کے اس کو لحد کے اندر رکھتے ہیں، قبر اور سامی کے اندر اتار دیتے ہیں اور زارو قطار نبی کریم رو بھی رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا کر کے کہتے ہیں اللہ عبداللہ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے سپرد کر رہا ہوں، میرے عبداللہ کے درجات بلند کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے یہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے، ابھی ابھی اس نے توحید کو قبول کیا. اس توحید قبول کرنے کی عظمت یہ ہے کہ محمد پاک نے اس بندے کو سینے سے لگایا. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں نبی کو سینے سے لگاؤں، میں نبی کو گلے سے لگاؤں، میں نبی کی مہر نبوت پہ بوسہ دوں، میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ گلے ملوں. دنیا کی خواہش ہوتی ہے محمد پاک کو ملے، محمد پاک کی خواہش ہے اس توحید والے عبداللہ کو سینے سے لگاؤں. وما علینا الا البلاغ. كاتبا راضي سوداء قد السر مراغلا كاتبا